اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر کرنا ہے مغلیہ دور کا تعلیمی نظام۔ مغلیہ دور کا تعلیمی نظام جو ہے وہ کیسا تھا، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، کتنی توجہ دی گئی تعلیمی نظام پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلا جو ہیڈنگ آپ دیں گے مذہبی فریضہ۔ مغل حکمران جو تھے انہوں نے تعلیم کو مذہبی فریضہ سمجھا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اکثر بادشاہوں نے اپنی جگہوں پر مدرسے کھلوائے، ٹھیک ہے جی، اپنی پراپرٹی پر، اپنی جو ان کی زمین تھی وہاں پہ مدرسے کھلوائے جہاں پر تعلیم مفت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اکثر مغل حکمرانوں نے اپنی زمین پر، ٹھیک ہے، جو اپنی ذاتی زمین تھی وہاں پر مدرسے کھلوائے، اور کیا ہوتا تھا، مفت تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں علم سے کتنا لگاؤ تھا۔ وہاں پر ممتاز علماء کرام علم کی روشنی پھیلاتے، بادشاہ وقت ان کو وظائف دیتا تھا اور طلباء کو بھی وظائف دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ممتاز علماء کرام موجود تھے، ٹھیک ہے جی، جو تعلیم دیا کرتے تھے اور وظائف ملا کرتے تھے اساتذہ کو بھی اور بچوں کو بھی۔ وظائف اساتذہ کو اور بچوں کو دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور مغلیہ دور میں آگرہ، دہلی، لاہور، الہ آباد اور امبالہ وغیرہ اسلام کی اشاعت اور تدریس کے مراکز تھے۔ یہاں پر مغلیہ دور کے اندر جو اسلامی اشاعت کے مراکز جو موجود تھے وہ آگرہ، دہلی، امبالہ، الہ آباد اور لاہور، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ اسلامی اشاعت کے جو مراکز قائم تھے، ٹھیک ہے جی، اور تدریس کا جو کام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا آگرہ، دہلی، امبالہ، الہ آباد اور لاہور کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ یہ اہم تعلیمی مراکز تھے۔ اور اکبر کی جو پھوپھی تھی، یہاں پہ ہم باری باری سب کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے دور میں کیا ہوا۔ اکبر کی پھوپھی تھی، اس کا نام تھا گل بدن بیگم۔ یہ آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ گل بدن بیگم جو ہے وہ اکبر کی پھوپھی تھی، اکبر کی پھوپھی، اور اس نے عورتوں کی تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا، عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک بڑا ادارہ قائم کیا جہاں پہ عورتوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اکبر کے عہد میں ملا عبد النبی اور مولانا عبداللہ سلطان پوری کی کوششوں سے مدارس کھلے اور علماء کے لیے معاش کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اکبر کے عہد میں، یہاں پہ آگے اکبر کا جو عہد ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اکبر کے عہد میں دو بڑے نام ہیں، عبد النبی اور مولانا عبداللہ سلطان پوری۔ یہ دو ایسے اشخاص تھے جن کی محنت سے جو ہے مدارس، ان کی کوششوں سے مدارس کھلے
اساتذہ کے لیے معاش کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ ابو الفضل خود بھی ایک تاریخ نویس شاعر اور نقاد تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ عبدالنبی اور مولانا عبداللہ سلطان پوری جو ہیں ان کی کوششوں سے یہ مدرسے وغیرہ کھل گئے اور اساتذہ کے لیے معاش کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اکبر کے اسی زمانے میں یہ سب کچھ جو ہے اکبر کے دور میں ہوا۔ اب اکبر کے زمانے میں اکبر نے ایک قاعدہ مرتب کیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک قاعدہ جو ہے وہ اس نے مرتب کیا۔ اس قاعدے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بچے سالوں حروف شناسی کرتے رہتے تھے، حروف کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اس قاعدے کی وجہ سے بہت جلد یعنی دنوں میں جو ہے وہ ایسا ہونے لگا کہ انہیں حروف جو ہے سمجھ آنے لگے۔ ٹھیک ہے جی، بہت ہی آسان ہو گیا۔ قاعدہ مرتب کیا کس لیے؟ حروف شناسی کے لیے۔ بچوں کو جو حروف سکھاتے ہیں کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے، اس حوالے سے یہ قاعدہ مرتب ہونے سے پہلے بچوں کو کئی مہینے لگ جاتے تھے وہ حروف سیکھنے کے لیے، لیکن کیا ہونے لگا اس قاعدے کی وجہ سے جو ہے وہ چند ہفتوں میں جو ہے وہ حروف کو پہچاننے لگے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بہت بڑا یہ فائدہ ہوا۔ لاہور، آگرہ، فتح پور سیکری اور دوسرے مقامات پر مدارس تعمیر کروائے۔ لاہور مدارس تعمیر کرائے، یہ اکبر کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے لاہور، اس کے بعد آگرہ اور فتح پور سیکری میں، ٹھیک ہے جی، مدارس جو اس نے قائم کیے لاہور، آگرہ اور فتح پور سیکری میں ادارے قائم کیے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے اکبر کے بعد جہانگیر۔ جہانگیر کی جو دور میں، جہانگیر کو علوم فطرت پر سند سمجھا جاتا ہے۔ جہانگیر نے اپنے عہد حکومت میں وہ تمام مدارس کھلوائے جو بند پڑے تھے، بند مدارس کھلوائے۔ ٹھیک ہے جی، جو مدارس بند پڑے تھے ان کو جو ہے وہ جہانگیر نے دوبارہ سے کھلوا دیا۔ شاہجہاں، اس کے بعد شاہجہاں کی بات آتی ہے۔ شاہجہاں جو ہے اس کا علمی ذوق بڑا بلند ہے، یہ علمی ذوق رکھنے والا بندہ تھا، علمی ذوق اس کے اندر موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا کہ شاہی کتب خانے کی کتابوں پر اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں بھی موجود ہیں، اور یہ ایک شاعر بھی تھا۔ اس نے شاہی کتب خانے میں شاہجہاں کے ہاتھ کی لکھی تحریریں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شاہی کتب خانے میں اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں بھی موجود ہیں۔ اورنگزیب، تو اس کے بعد آتی ہے باری اس کے شاہجہاں کا جو بیٹا تھا اورنگزیب، جو اس کے بعد بادشاہ بنا تھا۔ اورنگزیب جو ہے وہ صاحب طرز انشا پرداز، ٹھیک ہے جی، وہ کیا تھا؟ صاحب انشا پرداز تھا، یعنی وہ جو ہے اس کی ڈکشنریز وغیرہ کا جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، صاحب طرز انشا پرداز، اور وہ اس کی جو دوسری ہوتی تھی، یعنی اس کے جو
آگے اردو بے کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو بے کے حوالے سے جو ڈکشنریز وغیرہ اور وہ چیزیں، تو یہ صاحب انشا پرداز تھا، ٹھیک ہے جی، اورنگزیب، اور اس کی تحریریں فارسی زبان و ادب کے بہترین مرکہ ہیں۔ اس کی تحریر کس میں ہے؟ فارسی میں۔ اورنگزیب انشا پرداز تھا اور اس کی تحریر جو ہے وہ فارسی میں موجود ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں کئی مدارس کا جو ہے وہ جیب خرچ، شاہ جہاں جو تھا جیب خرچ جو ہے وہ مدارس کا اپنی جیب سے جو ہے وہ خرچ کیا، اپنی جیب سے مدارس کے اخراجات اپنی جیب سے برداشت کی، اپنی جیب سے بھی مدارس میں جو ہے وہ خرچ کیا۔ جامع مسجد دہلی میں ایک شاندار مدرسہ قائم کیا، دہلی میں مدرسہ قائم کیا شاہ جہاں نے۔ اس کے بعد محمد شاہ جس کو محمد شاہ رنگیلا بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی مدارس پر خصوصی توجہ دی، ٹھیک ہے جی، مدارس پر اس نے بھی خصوصی توجہ دی اور دل کھول کر خرچ کیا، ٹھیک ہے جی، دل کھول کر تعلیم پر اس نے خرچ کیا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور دارالعلوم شاہی خرچ سے چلتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کا مدرسہ شاہی خرچ سے چلتا تھا، یعنی اس پر سرکاری جو ہے وہ خرچہ ہوتا تھا۔ پاک و ہند میں جو تعلیمی نظام رائج تھا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ تعلیم مفت تھی۔ بڑی خوبی، یہاں پہ آپ خوبی ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ مغلیہ دور حکومت میں جو تعلیم کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ تھی تعلیم مفت، ٹھیک ہے جی، بہت بڑی یہ خوبی تھی۔ اس کو ہم اسٹوڈنٹ جو ہے ریوائز کرتے ہیں، آپ دھیان سے اس کو دیکھیے گا تو دیکھیں جی، مغلیہ دور کا تعلیمی نظام ہمارا سوال تھا، جس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو مغل حکمران تھے وہ تعلیم کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ مغل حکمرانوں نے اپنی زمین دی جس پر مدرسے قائم ہوئے اور وہاں پر مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ ممتاز علماء کرام لگائے گئے، اساتذہ کو، علماء کو جو ہے وہ وظائف بھی دیے گئے اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی وظائف دیا گیا۔ اسلامی اشاعت کے جو مراکز ہیں، جو تدریس کے مراکز تھے مغل دور کے اندر، وہ آگرہ، دہلی، امبالہ، الہ آباد اور لاہور میں قائم تھے۔ اس کے بعد گل بدن بیگم جو ہے وہ اکبر کی پھوپھی تھی اور انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک بڑا ادارہ قائم کیا۔ اس کے بعد اکبر کے بعد باری آتی ہے تو اکبر کے دور میں عبدالنبی اور مولانا عبداللہ سلطان پوری کی کوششوں سے کیا ہوا، مدارس کھلے اور یہاں پر جو اساتذہ موجود تھے ان کے ذریعے معاش کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس کے بعد اکبر نے قاعدہ مرتب کیا حروف شناسی کے لیے۔ جو بچے پہلے کئی ماہ لگا کر حروف سیکھتے تھے وہ اب چند ہفتوں میں سیکھنے لگے۔ مدارس اس نے جو اکبر نے قائم کیے لاہور کے اندر، آگرہ اور فتح پور سیکری میں۔ اس کے بعد جہانگیر کی باری آتی ہے، جہانگیر نے بند مدارس کو دوبارہ سے کھلوا دیا۔ شاہ جہاں جو ہے وہ ایک علمی ذوق رکھتا تھا تو اس نے شاہی کتب خانے میں اس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور انہوں نے دہلی میں مدرسہ بھی قائم کیا اور اس کے تمام مصارف خود ادا کیے، اور اس نے مدارس کے اخراجات جو ہے وہ اپنی جیب سے بھی ادا کیے۔ اورنگزیب جو تھا وہ صاحب طرز انشا پرداز تھا، اس کی تحریر جو ہے وہ فارسی میں ہے۔ وہ خصوصی جو ہے وہ توجہ دی اور اس نے دل کھول کر جو ہے وہ تعلیم پہ پیسہ لگایا۔ شاہ ولی اللہ کا جو مدرسہ ہے وہ بھی شاہی جو ہے وہ خرچ سے چلتا تھا۔ سب سے اہم بات اور خوبی مغلیہ دور کے تعلیمی نظام کی کہ وہ تعلیم مفت دی جاتی تھی۔
یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.